میں ریکویسٹ کروں گا سلمان خورشید صاحب سے کہ وہ اپنی بات رکھیں گے تو اس بل کے بارے میں تھوڑا انلائٹن ہوں گے، جو کانسٹیٹیوشنل فیسلٹیز ہیں ان کے بارے میں، اور پھر ہم اس چرچا کو آگے بڑھائیں۔ میں آپ سبھی خواتین و حضرات سے معذرت سے یہ کہوں گا کہ میری بدنصیبی مان لیجئے کہ یہاں آپ اتنا اہم ایک مسئلہ پہ غور کر رہے ہیں اور مجھے اسلامک سینٹر میں عید ملن پر جانا ہے، تو عید ملن پہ نہیں وقت سے پہنچوں گا تو مہمان شکایت کریں گے کہ بتائیے یہاں بلاتے ہیں اور خود غائب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آج کی جو کنسلٹیشن ہے اس میں بہت مختصر اپنی بات کہہ کر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ ویسے تفصیل سے کام جو قانونی پہلو ہیں اس پر تفصیل سے کام ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ایوبی صاحب، فضیل ایوبی صاحب، ان کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور یقیناً جو قانونی پہلو ہیں اس میں ہم کو بڑی امید ہے کہ اس میں بہت کچھ کامیابی ہم کو یقیناً مل سکے گی۔ مسئلہ صرف اس وقت تک محدود نہیں ہے کہ جو لارجر پکچر یہ لوگ جس کا ابھی ذکر ہوا کہ لارجر پکچر یہ ہماری زندگی کو بدلنے کی ہے، قومی زندگی کو۔ میں اس پہ صرف یہ نہیں کہوں گا کہ اقلیت کی زندگی کو بدلنے کی ہے، قومی زندگی کو بدلنے کی ہے۔ وہاں کچھ پر وہ خود اپنے ہاں اپنی جماعت کے اندر کام کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کو ہندو کو جگانا ہے، ہندو جاگرتی کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، تو وہاں دوسری طرف وہ ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ہر اس تحریک کو یا ہر اس مجاز کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان سے مختلف ہے، ان سے کچھ الگ ہے۔ تو یہ صرف سوال وقف کے قانون کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال اس سے ملا ہوا یو سی سی کے ساتھ بھی ہے اور جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو وہ ڈائلیوٹ کیسے کریں اور ہمارے مورال کو وہ کیسے گرائیں تاکہ پھر ہم لوگ اس کا سامنا کرنے کی حیثیت میں نہ رہیں۔ یہ ان کی ایک تحریک ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اپنی جماعت کے اندر ہم کو ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے قانون کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو بہتر سمجھ سکیں۔ بہت معلومات لوگوں میں وقف کی نہیں ہے، اور اسی بہانے ہم وقف کو سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ بہت مسئلہ ہے وقف علی الاولاد کو لے کر کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقف علی الاولاد نہیں ہوگا، اور ہوگا تو اس میں آپ کو وہ فریڈم نہیں رہے گی کہ آپ کے سکسیسرز کی جو جائیداد ان کے ہاتھ آ سکتی ہے، ان کو مل سکتی ہے، وہ آپ چھینیں۔ یا یہ کہنا کہ ہم وقف علی الاولاد کو عورتوں کا حصہ چھیننے کا موقع نہیں دیں گے۔ عورت بھی تو اولاد ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وقف علی الاولاد کو نہ وہ سمجھے ہیں نہ ہم سمجھے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں کہ اسلام میں اور جگہ سے الگ اور مذہبوں سے الگ چیریٹی کا جو موضوع ہے، جو چیریٹی کے بارے میں اسلام کی سوچ ہے، اس میں اپنے والدین اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتی ہے اس کو بھی چیریٹی مانا جاتا ہے۔ اس کو بدل نہیں سکتا ہے کوئی، یہ اسلام کی بنیادی تھاٹ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو سوال کہیں نہ کہیں اس پر آئے گا کہ ہندوستان میں کیا آپ آرٹیکل 26 کے ہوتے ہوئے کیا آپ مذہب میں دخل دے سکتے ہیں؟ جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات آتی ہے اس میں ریزنیبل ریسٹرکشن کا سوال آتا ہے، اور ریزنیبل ریسٹرکشنز کورٹ نے ایکسیپٹ کیے ہیں، وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھے ہیں۔ لیکن ریلیجس رائٹس کو، ریلیجس پریکٹس کو، ریلیجس کانشنس کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک زیادہ زبردست، زیادہ محفوظ ایک رائٹ ہے، اور اس لیے یہ بھی ہم کو سمجھنا ہوگا۔ تو ایک طرف ہم اپنے حقوق سمجھیں، چاہے وہ کرسچن حقوق ہیں یا وہ جوڈائزم کے حقوق ہیں یا جین حقوق ہیں یا اسلام میں حقوق ہیں، اس کو ہم ایک طرف سمجھیں، اور دوسری طرف جو بڑا دائرہ ہے قانون کا اور ہمارے آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کو الگ الگ تحریک اس پر پیرلل میں چلانی ہوگی۔ پہلے اپنے جو حقوق ہیں ان کو ہم سمجھ جائیں، اپنا جو مذہب ہے اس کو بہتر سمجھ جائیں، تاکہ ہم کہیں پر
پیچھے نہ ہٹیں. جہاں پر بھی گفتگو ہو, جہاں پر بھی کوئی ڈسکشن ڈسکورس ہو, اس میں ہم یہ نہ سمجھیں, اور یہ اکثر ہوا ہے, یہ ہم نے پہلے جب تحریک چلی ہے, ٹرپل طلاق کی تحریک چلی ہے, اس سے پہلے بابری مسجد کی تحریک تھی, تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری معلومات کی کمی نے ہماری کانفیڈنس پر سوالیہ نشان لگایا ہے, اور اس کا فائدہ دوسروں نے اٹھایا ہے. ہم کو اپنی معلومات پر پورا قابو ہونا چاہیے, پورا کنٹرول ہونا چاہیے. ہم اگر بیٹھ کر اطمینان سے سمجھ لیں, اپنے بزرگوں سے سمجھ لیں, اپنے اسکالرز سے سمجھ لیں, اور اس پہ بات کانفیڈنٹلی اپنی بات کریں تو بہتر ہوگا. قانون کا جہاں تک دائرہ ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے, اس کو آگے بڑھایا جائے گا. 2-4 باتیں ایسی ہیں کہ ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جس طرح کا اپنا رویہ دکھایا ہے, اور میں بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ یہی سپریم کورٹ ہے جس نے ہم کو علی گڑھ کا وجود پھر سے برقرار رکھتے ہوئے ایک فیصلہ دیا ہے. علی گڑھ کا جو اقلیتی وجود ہے, اس کو اسی سپریم کورٹ نے بقا رکھا ہے. اسی سپریم کورٹ نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں ہم کو بہت بڑی راحت دی ہے. تو یہ کوئی سمجھے کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کورٹ سے کیا ملے گا, کورٹ سے کچھ نہیں ملے گا. تو میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو بہت امید ہے کہ کورٹ سے بہت کچھ ملے گا, لیکن ہم کورٹ کے سامنے اپنی بات تو ٹھیک طرح سے کریں. اکثر ہم کورٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور ہم اپنی بات کو ٹھیک طرح سے کہہ نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد اگر کورٹ غلطی کرتا ہے یا کورٹ ہم کو غلط فیصلہ دے دیتا ہے, تو پھر اس کا الزام کورٹ پہ نہیں جانا چاہیے, وہ الزام ہم ہی پر خود ہم لے پائیں گے. تو ہم کو بہت اچھا موقع ہے, یہ موقع ہے اپنے حالات پر نظر ڈالنے کا, اپنی بات کو اچھی طرح سمجھنے کا, اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو سمجھانے کا. اور جو لارجر ایشو آپ نے کہا ہے, جو لارجر ایشو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کا ہے, اس پر ہم لوگ زیادہ بحث کریں اور بتائیں, کیونکہ جو کورٹ میں چلے گا معاملہ وہ تو چلے گا ہی, اس میں تو آپ کو انتظار کرنا ہی ہوگا, کچھ تو وقت لگے گا, اس میں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کورٹ میں ہم کو بہت آسانی سے مل جائیں گی. یہ جو ان کا کہنا ہے کہ وقف صرف وہ کر سکتا ہے جو پریکٹسنگ مسلمان ہے 5 سال کا, اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کسی قسم کا جج بھی اس کو 2 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا. سراسر بہت بیوقوفی کا یہ کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ کہاں سے لائے ہیں؟ پریکٹسنگ کرسچینٹی سے یہ کانسیپٹ لائے ہیں. تو اس لیے ہم اور آپ الگ نہیں ہیں, ہم کو آپ سے جوڑا جا رہا ہے, زمینوں کو بھول جائیے, لیکن آپ سے جوڑا جا رہا ہے پریکٹسنگ اسلام. اب پریکٹسنگ کرسچنس کو فالو کرے گا. تو اس قسم کی چیز انہوں نے کی ہے. تو بہت سارے معاملے ہیں, ہم شاید لمیٹیشن پہ کچھ بہت زیادہ نہیں کر پائیں گے, لیکن جہاں پر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس پر ہم لوگ ریسرچ کر کے تیاری اور دستاویز تیار کریں کہ جہاں ہم کورٹ کو آمادہ نہیں کر پائیں گے وہاں کس قسم کا اور کتنا ہم کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کا ہم کو آئیڈیا ہو کہ ہمارا ورسٹ کیس سیناریو کیا ہے, ہمارا بیسٹ کیس سیناریو کیا ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی تحریک چلائیں, اور اپنی جو بھی پروٹیسٹ موومنٹ ہم کو چلانا ہے اس کو چلائیں, اور ہم آپس میں گفتگو بہتر کریں. ہم کو بہت سارا نقصان, ہم کو پاس میں نقصان اس بات کا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر پاتے ہیں. آج یہاں سب لوگ ہم بیٹھے ہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ مانتا ہوں, اور اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے سیاست سے میرا کوئی رشتہ تعلق ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن ایک طرف آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جو مشترک تحریک بنا رہے تھے, ہم لوگ مل کر اس ملک کو سیو کرنے کے لیے جو پولیٹیکل کیمپین کرنا چاہ رہے تھے, اس میں ہم کہیں نہ کہیں مایوس ہو گئے. اس لیے مایوس ہو گئے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ آج ہم 2 سیٹیں چھوڑیں گے تو اس سے کل ہم کو 50 سیٹوں کا فائدہ ہوگا. ہم ایک سیٹ کی گنتی کر کے اور یہی سوچتے رہے کہ کل کون وزیر اعظم بنے گا, کل کون حاوی ہو جائے گا, ہماری اسٹیٹ میں ہمارا کیا ہوگا. اس کا بہت بڑا نقصان ہم اٹھا چکے ہیں. اس کے بعد اگر ہم وہ نقصان نہ اٹھائیں تو ہم یقیناً اپنی جنریشن میں ہندوستان کے لیے ایک بہت
بہت اچھا کام کر کے آگے بڑھیں گے. آپ سب سے التجا ہے کہ اس پر غور کریں. یہ ایک دن کا نہیں مسئلہ ہے, اس کو ہم کو لگاتار آپس میں ملاقات کرتے رہنا پڑے گا. کورس کریکشنز ہم کو فرام ٹائم ٹو ٹائم کرنے پڑیں گے. ہم یہ سمجھ کے چلیں کہ یہ کسی کی لیڈرشپ کا سوال نہیں ہے, کہ اس کا مستقبل ہندوستان کا بچانا ہے. کون لیڈر بڑھے گا, کون نہیں بڑھ پائے گا, وہ بات کی بات ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.